السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ امید ہے آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو ہم آج اپنی حدیث آف دا ڈے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب تم میں سے کوئی شخص بات کرے تو جھوٹ مت بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنے ہاتھ روکے رکھو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق تھے، اللہ اور رسول کے جیسا کوئی سچ بول سکتا ہے کیا؟ وہی صادق ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا ہے کہ تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلا شخص وہ جو جھوٹ نہ بولے، یہاں تک کہ حدیث میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے آپ کو پتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر ملے گا۔ وہ گھر اتنا بڑا ہوگا کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ڈالنے کے باوجود اسے کمپلیٹ نہیں کر پائے گا، اتنا بڑا گھر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ تیسرا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ یہ 3 بھی نا منافق کی علامتیں ہیں۔ اللہ ہمیں منافق بننے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی مت کرو، کسی کو اپنے سے نقصان مت پہنچاؤ، اور چھٹا، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ ہمیں انشاءاللہ ان 6 چیزوں کو بس عمل میں لا لینا ہے انشاءاللہ۔ اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کبھی کسی کے امانت میں خیانت کر دی ہو، وعدہ خلافی کر دی ہو، کچھ بھی ان 6 چیزوں میں سے گناہ ہوا ہو تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لینا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ گولڈن ورڈز ہیں، سبحان اللہ، کہ جنت کی گارنٹی۔ جنت کے علاوہ ہمیں چاہیے کیا؟ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہمارے آج کی کلاس کی طرف۔ سورہ فاتحہ۔ کل اس کا تھوڑا سا ٹاپک جو چھوٹ گیا تھا، یعنی کہ اس کے تھوڑے نیمز کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے بہت سارے کتاب نیمز ہیں سورہ فاتحہ کے، جیسے فاتحۃ الکتاب یعنی کہ اوپننگ ہے قرآن کی، انٹروڈکشن۔ پھر دوسرا القرآن یعنی کہ قرآن کی والدہ، یعنی کہ قرآن مجید کا پورا پیغام سورہ فاتحہ میں ہی تو ہے۔ پھر سبع المثانی یعنی کہ یہ 7 ریپیٹڈ آیات ہیں جو ہم دن بھر پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں، اس لیے ریپیٹڈ آیات۔ یہ قرآن کی سورت حجر کے آیت 87 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر شفا بھی ہے، رقیہ
یعنی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈھسے ہوئے کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اسے آرام آ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم اب نیکسٹ کنٹینیو کرتے ہیں۔ عائشہ دی آپ مائک لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برین سٹارمنگ کا ایک لاسٹ کا ایک چند باتیں بچی تھیں، وہ میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں۔ آج لاسٹ ٹاپک ہے اس کا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دماغ کام کیسے کرتا ہے، کیسے ہر ایک سیلز میں جب ایک ایک برانچز آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیسے بجلیاں ہوتی ہیں اور کیسے ہماری یادداشت کام کرتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یاد کیسے کرے، یعنی جو بھی ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو کیسے یاد کریں۔ اسٹوڈینٹس کے لیے تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ ہم جو بھی یاد کریں گے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ریکال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کو تو دہرانے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے نا۔ دہرانا تو ضروری ہی ہے، لیکن دہرانے کے طریقے کو جاننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، یعنی ریکال کرنے کے طریقے کو جاننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہم اگر 1 گھنٹے میں 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے بعد ہم اس میں سے 70% باتیں بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم 1 گھنٹے بعد اسی سبق کو دہرا لیں تو وہ 1 دن تک یاد رہے گا، مگر 1 دن بعد ہم پھر سے اسے بھول جاتے ہیں، پھر سے 70% بھول جاتے ہیں۔ پھر اگر 1 دن بعد ہم اسے پھر سے دہرا لیں گے تو ہمارے ذہن میں 1 ہفتے تک یعنی 1 ویک تک وہ محفوظ رہے گا، لیکن 1 ہفتے بعد پھر سے 70% ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر 1 ہفتے بعد پھر سے دہرا لیں تو 1 مہینے تک یاد رہے گا، اور پھر 1 مہینے بعد دہرا لیں گے تو 6 مہینے تک یاد رہے گا، یعنی زیادہ یاد رہے گا۔ تو اس ریسرچ کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو نہ بھولیں، کوئی سبق کو نہ بھولیں، تو اس سبق کو دہرانا ہوگا۔ کتنی بار؟ 1 گھنٹے بعد، یعنی کہ جب سبق ہم مکمل اس کو پڑھ لیں، یاد کر لیں، تو اس کے 1 گھنٹے بعد، پھر 1 دن بعد، پھر 1 ہفتے بعد، پھر 1 مہینے بعد، پھر 6 ماہ بعد۔ اگر ہم نے 1 گھنٹہ کسی چیز کی اسٹڈی کی ہے تو صرف 10 منٹ لگیں گے اسے دہرانے کے لیے، ریکال کرنے کے لیے۔ 1 گھنٹہ اسٹڈی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ ہی لگے گا ریکال کرنے کے لیے۔ ریکال کرنے کے لیے بس 10 منٹس کافی ہیں۔ چلیے اب سورہ فاتحہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہماری آیت 5، 6 اور 7 ہے۔ کلثوم آپ تلاوت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ماشاء اللہ،
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت ہی پیاری آواز تھی آپ کی. آیت نمبر 5. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. یہاں پر ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں سیدھے راستے کی. صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے ہمیں. اللہ وہاں سے دیں گے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. پہلے کی آیتوں میں اللہ کی تعریف کی ہم نے. پہلے کی آیتوں میں ہم نے تعریف کی اللہ کی. اور اب اس آیت میں اللہ سے ہم بہت ہی عمدہ چیز مانگ رہے ہیں. تعریف کے بعد جو دعا مانگنی ہے نا، سب سے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز مانگ لی ہم نے، یعنی سیدھا راستہ مانگ لیا. اور یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. سیدھا راستہ تحفہ ہے. اور ایک بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت اللہ سے بن مانگے نہیں ملے گی. ہدایت کو مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. اللہ کے سامنے تڑپنا ہے، اے اللہ میں سیدھا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھٹک گئی ہوں. اے اللہ میں تھک گئی ہوں. اے اللہ تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں. پلیز یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اور صراط المستقیم کا جو راستہ ہے وہ راستہ سیدھے پل صراط پر جا کر ختم ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے سیدھا راستہ. تو اللہ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. اللہ نے راستے بنا دیے ہیں لیکن اپنا اپنا راستہ ہم خود طے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اگر ہم نے گناہ کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے کروایا. نہیں، اللہ نے راستے بنا دیے ہیں لیکن ہم خود اپنا اپنا راستہ طے کر رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ سے توفیق مانگنی ہے. اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا. آمین. اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ترجمہ: ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کر رہا ہے ان کے راستے پر چلا، نہ کہ ان کے جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کے. پچھلی آیت میں ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ سیدھا راستہ دکھا، اور اس آیت میں واضح طور پر دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جس پر چلنے سے تیری رحمتیں حاصل ہوں گی. یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کرتا رہا. آج کل تو لوگ کہتے رہتے ہیں نا، جو خود کو ماڈرن اور ویل ایجوکیٹڈ ویل سیٹلڈ کہتے ہیں، کہ دیکھو قرآن پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتے اس دور میں. ان کے لیے لوگ اگزامپل ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے عمل بھی کیا اور اللہ سے انعام بھی لیا. جن لوگوں نے بھی رسول اللہ کی اتباع کی ہوگی وہ ان کے ساتھ ہوگی جن پر اللہ کا انعام کیا ہے. فار ایگزامپل انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ. یعنی کہ جب بھی ہم نیک کام کریں گے، یعنی کہ اس راستے پر چلیں گے، ہدایت کے راستے پر، صحیح راستے پر چلیں گے، تو ہم بھی انبیاء، شہداء، صالحین کے راستے پر چلنے والے کہلائیں گے. اصل میں ایسے لوگ ہونے چاہیے ہم سب کے رول ماڈل. یہ ہیں اصل رول ماڈلز. رکیے یہاں پر ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں، کیا واقعی ہمارے اور ہمارے بچوں کے، ہمارے گھر والوں کے کون ہے رول ماڈلز ہم سب کے؟ کہیں کوئی فلم سٹارز تو نہیں، کہیں کوئی کرکٹ پلیئر تو نہیں،
استغفر اللہ، کہیں کوئی سنگر تو نہیں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، برائیوں سے ہماری حفاظت کرے، ہمیں صحیح رول ماڈلز چننے والا بنا دے، ورنہ ہماری حالت بھی ویسی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا ایک گروہ ہدایت کرے گا، یہ ثابت کریں گے کہ قرآن پر عمل کرنا آسان ہے۔ یہ کسی ایک علاقے کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ یہ ساری دنیا کے لوگ ہوں گے۔ اللہ ہم سب سے بھی اپنے دین کا کام لے اور ہم کو اپنے راستے میں قبول فرما، آمین۔ تب سے ہم نے ہدایت 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 کے بارے میں جانا۔ کیا ہے ہدایت؟ کیا درجے ہیں اس کے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں نماز سکھا دے، نماز سکھا دے۔ پھر اس کا نیکسٹ درجہ، آگے کا درجہ، نماز تو آتی ہے، سیکھ لی، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں، تو اس کا تیسرا درجہ ہے نماز سیکھ لی، پڑھتے بھی ہیں لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نمازی مروں۔ اس سے یہ پتا چلا نا ہمیں آلریڈی ہم ہدایت پر ہیں، پھر بھی اس کا نیکسٹ جو درجہ ہے اسے مانگنا ہے۔ ہر نعمت کا ہدایت کے ساتھ ہونا فائدہ مند ہوتا ہے۔ نیکسٹ غیر المغضوبین کے بارے میں، اور جو گمراہ ہوئے ہیں، یعنی کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات ہے۔ بیسیکلی اس آیت میں بندہ دعا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس راستے سے بچا لینا جس پر چلنے پر ان لوگوں پر تیرا غضب ہوا تھا، جو گمراہ ہو گئے تھے، اے اللہ مجھے بچا لے اس راستے سے۔ اے اللہ ہم سب کو بھٹکنے سے بچا لے، اے اللہ ہم کو کبھی ہرگز گمراہ ہونے نہ دینا اے اللہ۔ یہاں پر ہم نے 3 طرح کے لوگ دیکھے۔ پہلے وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے اور یہ سیدھے راستے پر ہیں، انعمت علیہم، جن پر انعام کیا گیا۔ دوسرے وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اگزامپل سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جو دین میں آسانیاں لا کر دین کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی ان کو قرآن کا حکم مشکل لگے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو آسان لگے اس کو مان لیتے ہیں، یعنی دین میں بھی پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اور کوئی حکم مشکل لگے تو اسے اگر ان کو کرنے نہ ہو تو کہنے لگتے ہیں اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے، معاف کر دے گا ہمیں، جنت تو ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے نا، تو اللہ ہمیں بھیجے گا ضرور۔ آسانیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر المغضوب والے لوگ، یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوگا۔ تو پک اینڈ چوز ہرگز نہیں کرنا ہے دین میں۔ جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں چاہے مشکل ہوں، کرنے کے لیے ہمیں دل نہیں کر رہا ہو، لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور وہ بہتر جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے، اسے پتا ہے کہ حکم ضروری ہے ہمارے لیے۔ تیسرے وہ لوگ جو کٹر مسلمان ہیں، اتنا دین کو مشکل بنا دیتے ہیں کہ کوئی اگر ان کو دیکھ لے تو اسلام سے ہی ڈرنے لگ جائے، جو اسلام میں آنا چاہتا ہے وہ بھی ڈر جائے ان کو دیکھ کر، اتنے کٹر مسلمان ہوتے ہیں۔ دین تو بہت آسان ہے، اور دین میں ایک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اتنی بھی رسی ڈھیلی نہ دو کہ فل ڈھیلی ہو جائے، اتنی بھی فل ٹائٹ نہ کرو رسی کو۔ ہمارا دین بہت آسان ہے اور ہمارا دین فطرت پر ہے، اتنا بھی مشکل نہیں ہے، اور دین اتنی مشکل میں نہیں ڈالتا ہمیں۔ تو ایک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے دین میں۔ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے دین ہمارا، ایکسٹریم پر نہیں جاتا، ایکسٹریم آسانی کی طرف بھی نہیں، ایکسٹریم مشکل کی طرف بھی نہیں، ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری پہلی صورت مکمل ہوئی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سے کام کروایا۔ تھوڑا ہم ایک فلو میں دیکھ لیتے ہیں نا سورہ فاتحہ کو پورا۔
پہلی آیت میں کیا کیا ہم نے؟ پہلی آیت میں کیا دیکھا ہم نے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمد کی 3 مطلب دیکھیں. تعریف کرنا دل کی گہرائیوں سے، دل سے، دکھاوے کی نہیں، دل سے تعریف کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کی ساری نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا. تیسرا، اتنی محبت ہے دل میں، اتنا شکر ہے تو اس کا ذکر کرنا، بار بار دہرانا اس کا نام، ذکر کرنا. دوسری آیت میں دیکھیا ہم نے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب کا مطلب بھی جانا نا ہم نے، جو ذرے کو کمال تک پہنچائے. ایگزامپلز بھی دیکھے، بیج کو زمین پر ڈال کر ہم تو آرام سے آ جاتے ہیں، لیکن ہم سب کا رب ہے وہ جو اس بیج کو پیڑ میں پھلدار درخت میں تبدیل کرتا ہے. اور تیسری آیت میں دیکھا، نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. یعنی کہ دنیا میں ہر مسلمان کو، نان مسلمز کو، سب پر رحم کرتا ہے، لیکن آخرت میں صرف مسلمانوں پر ہوگی اس کی مہربانیاں. آیت نمبر 4 میں دیکھا، روزے جزا کا مالک، یعنی کہ اللہ میں ہمارا پروردگار تو بہت انصاف پسند ہے. جو بھی ہم نے نیکیاں کی، جو بھی گناہ کی، اس کی سزا اور جزا اس دن دے کر رہے گا. انصاف کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، ورنہ کون ڈرتا اللہ سے؟ کون ڈرتا؟ ہر ایک انسان گناہ کرتا، دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتا، لیکن اللہ کے ڈر سے، روز جزا کے ڈر سے رکا ہوا ہوتا ہے وہ گناہوں سے. آیت نمبر 5 میں دیکھا، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر ہم عاجزی سے اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. پھر آیت 6 میں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی طلب کر رہے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، اور سیدھا راستہ ہمیں دکھا کر کے ہم اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. کیونکہ بنا ہدایت کے ہم اگر ہدایت کو طلب نہ کریں، ہدایت کی طلب اللہ سے نہ کریں، تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. اور آخری آیت میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیے ہیں، جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، اور اللہ ہمیں ان کے ہرگز راستے پر نہ چلا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کے. الحمدللہ. کلثوم آپ مائک لے لیں. الحمدللہ، ماشاء اللہ، کتنی اچھی طرح سے سورہ الفاتحہ کی ان شارٹ تفسیر سمجھائی ہمیں عائشہ دی نے، الحمدللہ. اب ہم آج صرف جو آیتیں ہوئی ہدایت سے، وہاں سے تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں، سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ کی تعریف ہوئی، اور اصل میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ خود ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا کہ اپنی تعریف کی، اور اس کو اللہ نے ایک انٹروڈکشن بنایا الحمدللہ رب العالمین کو، اور پھر اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے. اب اگر اللہ نے بندے کے ہاتھ میں، یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہوتا کہ جو مانگنا ہے مانگو، تو یقیناً ہم تو اپنے مطلب کے حساب سے، دنیاوی بینیفٹ کے حساب سے مانگتے. اب فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل سوچ لیجئے، آپ ایک سپر مارکیٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں شاپ کیپر آپ کو بولتا ہے کہ 5 سیکنڈز، یعنی کہ ایک فکسڈ ٹائم میں آپ یہاں سے جتنا چاہیں، جو چاہیں لے لیں. آپ بہت قیمتی چیزیں ہی اٹھائیں گی، لیکن جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہو دنیاوی زندگی میں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ سکھایا. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا کہ ہم ہدایت کے سب سے زیادہ محتاج ہیں،
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں سکھا دیا اگر مانگنی ہے تو ہدایت کو مانگو. اور اب ہم دوسروں کے لیے بھی جب دعا کرتے ہیں نا، وہ ہمارے مسلم فرینڈس ہوں یا نان مسلم فرینڈس ہوں، ان کے لیے ہمیں ہدایت کی دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ لوگ اسی چیز کے سب سے زیادہ نیڈ، وہی چیز کی نیڈ ہوتی ہے انہیں. تو اس کے بعد یہاں پر آیا کہ انعام، جیسے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ دکھا. انعام کیا ہوا جیسے کہ شہداء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان سب چیزوں کے، ان سب کے جیسا راستہ دکھا. اس کے بارے میں بھی الحمدللہ اچھی طریقے سے سمجھایا. اس کے بعد اور ہمیں گمراہ نہ کرنا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. انشاءاللہ ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. الحمدللہ آج ہمارا سورہ الفاتحہ جو ایک ام القرآن ہے، قرآن کی والدہ ہے، فاتحۃ الکتاب، انٹروڈکشن ہے قرآن کا، اسے مکمل کیا ہے. انشاءاللہ اس میں جو بھی ہم نے سیکھا انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے اس میں دعا کس طرح دعا کرنی ہے یہ طریقہ بھی سیکھ لیا. سبحان اللہ، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اس کے بعد پھر دعا کرنی ہے، اور ہدایت کی دعا. اور ہم اب ہدایت کے لیے دعا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر کر، یعنی کہ ہم ایمان کی حالت میں ہمیں یعنی کہ موت دے. انشاءاللہ ہمیں یہ دعا کرنی ہے اور شہداء میں شامل کر انشاءاللہ تعالی. آج کی کلاس انشاءاللہ ہم یہی ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.